السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آپ کے سوال اور ہمارے جواب ہم آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہیں، اور ہمارے پاس جو آج سب سے پہلا سوال ہمارے پاس جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی سوائے عید اور بقرعید کے، اور وہ ہمیشہ نشے میں رہتا ہے، یعنی کہ شراب کا نشہ کرتا ہے، اور وہ مرا تو بھی نشے کی حالت میں۔ اب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی؟ یعنی ان کا سوال ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے، مسلمان ہے لیکن اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے سوائے عید اور بقرعید کے، اور وہ نشہ بھی کرتا ہے شراب کا جو کہ حرام ہے، اور وہ جب مرا تو نشے کی حالت میں مرا ہے، تو اب جو ہے حکم کیا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی؟ دیکھیے، کتب فقہ یہی کہتی ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اب کیونکہ نشہ کرنا یہ گناہ ہے تو قیامت کے دن اس کو گناہ کی سزا ضرور ملے گی، اور نماز اگر چھوڑی ہے تو اس کا بھی حساب قیامت کے دن اس کو دینا پڑے گا، لیکن ان کی بنیاد پر، یعنی نشہ کرنے کی بنیاد پر یا پھر نماز چھوڑنے کی بنیاد پر جو ہے ہم جو اس کی نماز جنازہ کو ترک نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھنا۔ یعنی ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا تو اس کی نمازوں کا حساب بھی لیا جائے گا، اور اس کے جو ہے اس نے جو گناہ کیے، یعنی وہ نشہ جو اس نے کیا ہے جو کہ حرام ہے، شراب کا نشہ، تو اس کا حساب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ لیکن نشہ کرنا اور نماز چھوڑنا، کیونکہ یہ جو ہے اسلام سے خارج ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو اسلام سے خارج کر دیا جائے گا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اگر نماز پڑھے گا تو سب سے بڑا گناہ گار بندہ وہ ہے جس نے نماز چھوڑی ہے، یا جس نے حرام کاموں کو جو ہے گلے لگایا، وہ سخت گنہ گار ہے، اور اس کے گناہوں کی سزا اس کو قیامت کے دن ضرور ملے گی، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم کا نکاح کس نے پڑھایا اور ان کی جو ہے مہر کتنا مقرر ہوا تھا؟ اب دیکھیے، ان کا سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، جو کہ دنیا کے پہلے انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان کا سوال ہے کہ ان کا نکاح کس نے پڑھایا تھا اور ان کی مہر کتنی مقرر ہوئی تھی، یعنی انہوں نے حضرت حوا کو مہر کتنی دی تھی؟ تو دیکھیے، جتنی بھی تفسیر کی کتابیں ان میں نکاح پڑھانے کی کوئی روایت تو موجود نہیں ہے، لیکن آپ تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ جو ہے روح البیان اٹھا کر دیکھ لیں، یا پھر تفسیر نعیمی، ان ساری کتابوں میں یہ تو نہیں لکھا ہے کہ نکاح کس نے پڑھائی تھی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے نوری لباس پہنائے اور ان کو سونے کے تخت پر بٹھایا، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم قسم کے زیورات، یعنی جو گہنے ہوتے وہ پہنائے، اور پھر ان کو جنت میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ اب رہی بات مہر کی، تو انہی کتابیں، یعنی جو میں نے حوالہ دیا، انہی کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہاری مہر یہ ہے کہ تم میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھو، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھا، تو یہی ان کی مہر تھی اور یہی مہر مقرر ہوا تھا۔ زیادہ تفسیر کے ساتھ آپ روح البیان میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تفسیر نعیمی میں جو ہے پہلی جلد ہے تفسیر نعیمی کی، اس میں آپ جو ہے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ جو دمبا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ذبح کیا تھا، اس کے گوشت کا اور اس کے باقی جسم کا کیا ہوا تھا؟ یعنی جو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جگہ پر جو جنتی دمبا آیا تھا، وہ جو ہے ان کو حضرت ابراہیم نے جو ذبح کیا تھا تو اس کے گوشت کا کیا، اور جو اس کے باقی جو جسم کے اجزاء تھے ان کا کیا ہوا؟ ان کا سوال یہ ہے۔ تو ساوی شریف ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس میں جو ہے جلالین شریف کے جو حاشیے کا جو حوالہ دے کر کے جو اس میں لکھا گیا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دمبا ذبح کیا تھا، جو حضرت اسماعیل کی جگہ آیا تھا، اس کا کچھ گوشت اپنے ساتھ لے گئے تھے، یعنی اپنے گھر لے گئے تھے، اور باقی کو پرندے اور چرندے کھا گئے تھے۔
اس کے سینگ کے بارے میں اسی شاوی شریف میں موجود ہے کہ اس کے سینگ کو خانہ کعبہ کے جو ہے دروازے پر یا خانہ کعبہ کے اندر جو ہے لٹکتے رہے، یہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس زمانے میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے محرم شریف کے مہینے میں آپ کو بتایا تھا کہ یزیدیوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اور جو ہے اس کے غلاف کو جلا دیا تھا۔ تو اس وقت جب غلاف جلا تو اسی وقت یہ جو جنتی دمبے کے سینگ تھے اس کے ساتھ ہی جل گئے تھے، شاوی شریف میں موجود ہے۔ اور جلالین شریف کا جو حاشیہ ہے اس میں بھی آپ کو یہ تفسیر کے ساتھ واقعہ مل جائے گا کہ اس دمبے کا گوشت کچھ تو حضرت ابراہیم اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے اور کچھ درندے اور پرچرندے وغیرہ کھا گئے تھے۔ اس کے سینگوں کو خانہ کعبہ میں جو لٹکا دیا گیا، یہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور یزیدیوں نے خانہ کعبہ پر جب حملہ کیا تھا، اس وقت خانہ کعبہ کا جو غلاف جلا تھا، اس غلاف کے ساتھ ساتھ وہ جو سینگ جو جنتی دمبے کے جو سینگ خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے وہ بھی ساتھ میں جل گئے تھے۔ یہ تھے اس طریقے سے یہ جو ہے گوشت کو حضرت ابراہیم آدھے گوشت کو اپنے گھر لے گئے اور باقی کو چرندوں پرندوں کے حوالے چھوڑ دیا تھا اور سینگوں کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ اس کے بعد میں جب یزیدیوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اور غلاف کو جلایا تھا، اس وقت وہ سینگ بھی ساتھ میں جل گئے تھے۔ یہ تھے آج کے ہمارے 3 سوال جن کا جواب ہم نے آپ کو دے دیا ہے ماں حوالے کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور نئے سوالوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ